بسم اللہ الرحمن الرحیم ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی اور دیگر کے خلاف شکایات کا جائزہ لینے کے لیے ہونے والے اجلاس کے حوالے سے آگاہ کروں گا، اس کے فیصلوں سے آگاہ کروں گا، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ہونے والی سماعت کے حوالے سے بھی آگاہ کروں گا، جبکہ ایک دو خبریں اور بھی ہیں جس میں سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، ان کی سائفر کیس میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے، جبکہ گزشتہ روز ان کی جانب سے سائفر کیس میں جاری ٹرائل کو روکنے کی استدعا بھی مسترد کر دی گئی تھی۔ ان تمام خبروں کے حوالے سے آپ کو تفصیل سے آگاہ کروں گا میں۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں، اور خصوصی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی پروسیڈنگز کے حوالے سے اور فیصلوں کے حوالے سے جاننے کے لیے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتاؤں کہ آج سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہوا۔ اجلاس 11:30 بجے شروع ہوا، جس کے 2-3 سیشن ہوئے، اور اجلاس کے اختتام پر سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے اعلامیہ بھی جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ افواہ سازی سے بچنے کے لیے اور ٹرانسپیرنسی کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اجلاس میں کیا کچھ ہوا ہے۔ تو ناظرین، اجلاس 11:30 بجے شروع ہوا۔ میں آج سپریم کورٹ میں تھا جسٹس سردار طارق مسعود کے بینچ میں، تو ان کے بینچ میں گیا تھا، 20 کیسز ان کے لگے ہوئے تھے، تو 11 کے بعد پھر 1-2 کیس انہوں نے 12, 13, 14 تک گئے ہیں، تو انہوں نے پھر وہ آخری 5-6 کیسز ختم کیے، اور انہوں نے کہا کہ میں اجلاس ہے 11:30 بجے تو میں جا رہا ہوں، باقی کیس پھر سنیں گے۔ تو اس طرح وہ اٹھ کر چلے گئے، جس کے بعد پھر اجلاس شروع ہوا ہے۔ اجلاس میں اعلیٰ عدلیہ کے جو ججز ہیں ان کے خلاف مس کنڈکٹ کی بنیاد پر دائر ہونے والی جو شکایات ہیں ان پر غور کیا گیا، جبکہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو کونسل کے سربراہ ہیں ان کی اجازت سے کوئی بھی میٹر اس میں اٹھایا جا سکتا ہے اس میں کونسل کے اجلاس میں۔ تو اجلاس کی صدارت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی، جبکہ اجلاس میں سینئر ترین جج سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الاحسن، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان نے شرکت کی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو ترکیب ہے، جو فارمیشن ہے، وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز سپریم کورٹ کے اور پھر 2 سینئر چیف جسٹس ہائی کورٹس کے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو جسٹس جو کل اس میں شکایات تھیں کونسل نے جن پر غور کیا، ان میں 29 شکایات تھیں، جن میں سے 29 میں سے 19 کو ڈسپوز آف کر دیا گیا اور انہیں ختم کر دیا گیا غور کے بعد، جبکہ 10 شکایات جو تھیں ان پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف تھیں، ان پر انہیں شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے اور ان سے 14 روز میں جواب طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں جو ہے نا اٹارنی جنرل فار پاکستان بیرسٹر منصور عثمان اوان اور رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان مس جزیلہ اسلم بھی موجود تھیں، جبکہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف پاکستان بار کونسل اور میاں داؤد ایڈوکیٹ لاہور سے ہیں، ہائی کورٹ کے وکیل ہیں،
انہوں نے کرپشن اور دیگر مس کنڈکٹ کے معاملات پر ان کے خلاف شکایات درج کرائی تھیں۔ اجلاس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، سردار طارق مسعود اور جسٹس نعیم اختر افغان نے ان کے خلاف جو شکایات ہیں ان پر ان کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کی حمایت میں ووٹ دیا اور انہیں 14 روز میں شکایات پر جواب جمع کرانے کی ہدایت کی ہے، جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس محمد امیر بھٹی کی جانب سے کہا گیا کہ ان کے خلاف جو شکایات ہیں ان پر مزید غور کے لیے ان کو وقت دیا جائے۔ تاہم کونسل نے 3-2 کی اکثریت سے سید مظاہر علی اکبر نقوی کو نوٹس جاری کر دیا ہے، جبکہ اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ کیا کارروائی کر سکتی ہے۔ تو مس کنڈکٹ کی بنیاد پر سپریم جوڈیشل کونسل کسی بھی اعلیٰ عدلیہ کے جج کو ان کے عہدے سے ہٹا سکتی ہے۔ تاہم یہ ہے کہ اگر وہ ان کو ہٹایا جائے گا یا وہ از خود وہ ریٹائرمنٹ لے لیں کہ میں جواب نہیں دیتا بس میں ریٹائرمنٹ لیتا ہوں، تو اس پر یہ ہے کہ ان کو پینشن وغیرہ جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو میرا تو ویسے خیال ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان کے خلاف خود ریفرنس ہوا، پھر وہ 1-2 سال اس کو بھگتتے رہے اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ تو اب یہ ہے کہ مزید کسی جج کو اس طرح کا دوبارہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی ہیں معاملات ٹھیک ہے، ایکشن بھی ہونا چاہیے اگر کسی کے اثاثے جو ہیں وہ آمدن سے زائد ہیں، کسی نے کو کرپشن کی ہے، مالی کرپشن کی ہے یا کوئی فوائد غیر قانونی طور پر حاصل کیے ہیں اپنے عہدے کو استعمال کر کے، یا ان کے بچوں پر کرپشن کے الزامات ہیں کہ وہ بچے ان کے جو ہیں مظاہر نقوی صاحب کے وہ پی ٹی آئی کے دور میں لوگوں سے رشوتیں لیتے رہے ہیں اس طرح۔ تو سب چیزوں کا جواب تو ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں تقسیم رہی اور 6-7 ججز ایک طرف تھے، 8-9 ایک طرف تھے، اور اب بھی ایسا ہی ہو کہ تاثر یہ جائے کہ جی چیف جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کا 1 سال رہ گیا ہے، وہ بھی شروع ہو گیا ہے، آج 27 گزر گئی ہے، تو وہ 25 اکتوبر اگلے سال ریٹائر ہو جائیں گے، 1 سال سے بھی کم عرصہ ان کا رہ گیا۔ تو اگر وہ اسی طرح کے معاملات میں پڑیں گے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے یا ان کو ہٹائیں گے، اس کے بعد پھر جو ان کے دیگر مخالف جو بھی ججز ہیں جن میں اعجاز الاحسن صاحب، منیب اختر صاحب، عائشہ ملک اور شاہد وحید صاحب، اگر ان سب کے خلاف باری باری اس طرح کی کارروائیاں کریں گے یا کسی اور کو ہٹائیں گے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا ادارے کے لیے۔ کل کو اعجاز الاحسن بنیں گے تو وہ ہو سکتا ہے آ کر پھر جو فائز عیسیٰ کے جو گروپ کے لوگ ہیں ان کے خلاف یہی کارروائی کریں۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو بھی جو سسٹم چل رہا ہے اس کو چلتے رہنا دینا چاہیے، اور لوگوں کو جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی خواہش بھی ہے اور وہ فریولس جو لیٹیگیشن ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو انصاف دینا چاہتے ہیں، مقدمات کو نمٹانا چاہتے ہیں، تو وہ اسی چیز پر فوکس رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، اور وہ جو مقدمات بے بنیاد بنائے جاتے ہیں اس چیز کو روکیں۔ ایسے جو لوگ ہیں ان کے خلاف جو غلط مقدمات بنانے میں مدد کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں، ان کو جیلوں میں بھیجیں، انہیں سزائیں دیں، انہیں نوکریوں سے نکالیں جو پولیس میں ہیں یا کسی اور محکمے میں ہیں۔ تو اس طرح کے جو کام ہے وہ کریں، نہ کہ یہ کہ اپنے ہی جو ججز ہیں ان کے خلاف محاذ کھول کر بیٹھ جائیں، اور پھر وہ کام کیا کریں گے ججز جو ہے نا وہ اگر اسی چکر میں پڑے رہیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف ریفرنس تھا اس کو انہوں نے دیکھا اور اس کو مسترد کر دیا، جبکہ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف بھی کوئی مس آمنہ ملک لاہور کی وکیل ہیں کوئی یا اس طرح انہوں نے دائر کیا ہوا ہے، اس پر ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ وہ اگلے اجلاس میں پیش ہوں اور پیش ہو کر جو الزامات لگائے ہیں ان کے ثبوت فراہم کریں، جبکہ جسٹس سردار طارق مسعود سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ
آمنہ ملک کے جو ثبوت ہوں گے یا جو بھی الزامات ہیں ان کو دیکھ کر اس کا جواب دیں۔ تو اس دوران یہ ہوا کہ جب جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف ریفرنس جو تھا اس پر غور ہوا تو انہوں نے بیٹھنے سے کونسل میں اجلاس میں بیٹھنے سے انکار کیا۔ پھر سینئر ترین جج جو ہیں وہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب، ان کو بٹھایا گیا کونسل میں، پھر وہ فیصلہ ہوا۔ پھر دوبارہ جب سردار طارق مسعود کے خلاف یہی معاملہ ہوا تو انہوں نے بھی بیٹھنے سے کونسل میں انکار کیا، جس کے بعد پھر جسٹس سید منصور علی شاہ کو کونسل میں بٹھایا گیا اور ان کے معاملے پر غور کیا گیا۔ تو یہ تو کونسل کی ہو گئی اجلاس کی۔ اس میں ایک دو چیزیں اور بھی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ کونسل کا جو ہے نا وہ کیوں نہ مستقل ایک سیکریٹریٹ بنایا جائے اور اس کا رجسٹرار مقرر کیا جائے اور اس کا سٹاف بھی ایلوکیٹ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہے مس جزیلہ اسلم، ان کو یہ ٹاسک سونپا ہے اور وہ جو ہے اپنی تجاویز پیش کریں گی جس میں ترمیم کر سکتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور پھر وہ کونسل کے ارکان کے سامنے رکھی جائیں گی اور کونسل کے ارکان اس حوالے سے کوئی فیصلہ کریں گے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کوئی الگ سے کوئی سیکریٹریٹ بننا چاہیے یا نہیں۔ تو ناظرین یہ تو ہو گئی ہے، اور ایک اور بات بھی یہ ہوئی ہے کہ کچھ وکلاء کی جانب سے جو فریولس قسم کے ریفرنسز دائر کیے گئے تھے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس پر سپریم جوڈیشل کونسل نے ان وکلاء کو، جو متعلقہ وکلاء ہیں، ان کو سخت تنبیہ کی ہے اور ان کے خلاف ایکشن بھی ہو سکتا ہے، اور تاکہ یہ ایسے لوگ دوبارہ اس قسم کے فریولس قسم کے بے بنیاد جھوٹے ریفرنسز دوبارہ ججز کے خلاف دائر نہ کریں۔ تو ناظرین یہ تو ہو گیا ایک کیس کی سماعت۔ کیس تو نہیں ہے، یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی یہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے 10 کیسز کی سماعت کی۔ دوران سماعت میں ہی واحد صحافی تھا جو آج سارا دن بیٹھا رہا۔ سارا دن تو نہیں، 1 گھنٹہ تقریباً، سوا گھنٹہ لگا، 1 گھنٹہ 20-25 منٹ میں تمام کیسز 10 انہوں نے نمٹا دیے اور اس میں خبر بھی بنی۔ تو مختلف کیسز کی سماعت کے دوران مختلف ریمارکس دیے، تو میں نے کوئی ایک ہی خبر میں سارا کچھ شامل کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ قرآن کی بات آتی ہے تو ہم سننا نہیں چاہتے، سڑکوں پر ایک دوسرے کو ماریں گے، عمل بھی کریں۔ یہ ایک بات چل رہی تھی گواہی کے حوالے سے کہ جو چیف جسٹس نے کہا کہ قرآن میں جب ابھی قرآن لوگوں کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا، اس ٹائم قرآن مجید نے یہ تصور دیا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو اس کو لکھ لیا کریں اور اس پر گواہ لوگوں کو بنا لیا کریں۔ یہ بات چیف جسٹس کہنے لگے کہ قرآنی آیت ہے تو وکیل بولنا شروع ہو گیا نا۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ جب قرآن کی بات آتی ہے تو ہم سننا نہیں چاہتے، سڑکوں پر ایک دوسرے کو ماریں گے، قرآن پر عمل نہیں کریں گے۔ تو قرآن نے تو اس وقت لین دین کا معاملہ لکھنے کی بات کی جب لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جھوٹے گواہ کو تو جیل بھیجنا چاہیے، انصاف کے لیے اوپر ہی جانا چاہیے۔ انہوں نے وکیل نے کہا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا اور اس طرح کی باتیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر اگر ہم انصاف کے لیے نہیں بیٹھے تو پھر اوپر ہی جانا چاہیے انصاف کے لیے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ قانون کو ٹوکری میں پھینک دو، مجھے تو انصاف چاہیے، انصاف نہیں ملا، یہ فلموں میں جا کر بات کریں۔ انہوں نے کہا یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں آ کے یہاں پہ وکلا، اور قانون کی اور جو فیکٹس ہیں وہ نہیں کوئی بتاتے نہیں ہیں اور ڈرامے بازی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو انصاف نہیں ملا یہ وکیل کو بات کرتے زیب نہیں دیتا، اگر ہم 1956 کی چیزوں کو اٹھا کر بیٹھ جائیں گے تو پھر چیزیں ختم نہیں ہوں گی۔ 1956 کے بعد ہم 2023 میں دروازے نہیں کھولیں گے۔ آخری آرڈر کی اہمیت ہوتی ہے، وکیل چند الفاظ میں کوزے کو دریا میں بند کریں،
وکیل اپنے کام ہم سے نہ کروائیں بلکہ وکیل اپنا کام خود کریں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ فیصلے میں غلطی بتائیں، ہم ہمیشہ اپنی غلطیاں ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ درخواست گزار خاتون نے 5,000 حق مہر کے لیے 10,000 وکیل کو فیس دی ہے، اور جو وکیل نے جو آفتاب عالم یاسر صاحب تھے چیف جسٹس نے ان سے مکالمہ کرتے کہا کہ کیوں نہ آپ پر 10,000 روپے جرمانہ کر دیا جائے اور کہا جائے کہ خاتون کو یہ 10,000 آپ اپنے پاس سے ادا کریں۔ تو جبکہ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیتے ہوئے کیس میں کہا کہ جب ہائی کورٹ بھی آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت کیس کے فیکٹس پہ نہیں جا سکتی تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کیسے جا سکتی ہے۔ ناظرین، یہ موٹی موٹی باتیں تھیں سپریم کورٹ کے آج کی جو سماعت تھی ان کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ آج عمران خان کی سائفر کیس میں جو ضمانت کے لیے تھی فیصلہ محفوظ تھا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی جانب سے کیا گیا تھا، تو انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے، اور انہوں نے اسٹرانگ اس میں آبزرویشنز بھی دی ہیں اپنے اس میں کہ یہ کیس بڑا ٹھیک ہے اور ضمانت نہیں بنتی۔ جبکہ گزشتہ روز جسٹس عامر فاروق نے اور دوسرے شاید جسٹس ان کے ساتھ اور بھی تھے 2 رکنی بینچ نے عمران خان کی جانب سے سائفر کیس کا جو ٹرائل ہے جو جیل میں اڈیالہ جیل میں جاری ہے اس کو روکنے کے لیے جو درخواست دائر کی گئی تھی اس کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تو ہو گئیں خبریں موٹی موٹی۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔